بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج دو مسئلوں پر بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ترک جماعت کے حکام، اور دوسرا اپنے گھر پر اپنی جماعت قائم کرنا مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر، اس کے احکام۔ اولاً یہ کہ فقہائے اسلام کی اس بارے میں مختلف آراء ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا آیا سنت ہے یا واجب ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا اکثر فقہاء اور جمہور کے نزدیک سنت ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اولاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید، اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوسری ایک روایت امام ابو داود اور دوسری روایت جو ہے امام احمد نے بیان فرمائی اور دیگر محدثین نے بیان کی ہے، لیکن پہلے وہ روایت جو امام داود نے اور شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے بھی ذکر فرمائی ہے، وہ اس طرح ہے اس کا مفہوم کہ حضور نے فرمایا کہ میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ اذان کہے، دوسرے کو حکم دوں کہ وہ امامت کرائے، پھر جماعت قائم کرائی جائے، اور پھر میں نکل جاؤں ان لوگوں کی طرف کہ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوئے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ناظرین، یہ حدیث جو ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید بیان کرتی ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کی جو حدیث ہے جس کو انہوں نے بیان فرمایا وہ اس طرح ہے الجفاء کل الجفاء، کہ سارا کا سارا ظلم ہے اور مکمل ظلم ہے، والکفر والنفاق، اور کفر ہے اور نفاق ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من سمع منادی اللہ ینادی بالصلاۃ یدعو الی الفلاح ولا یجیبہ، کہ جو شخص اللہ کے منادی کو نماز کی ندا کرتے ہوئے سنے اور وہ فلاح کی طرف بلائے اس کا وہ جواب نہ دے۔ تو جواب دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو زبان سے جواب دینا یا قدم سے جواب دینا، یعنی جہاں جماعت قائم ہو رہی ہو وہاں پر حاضر ہو جانا۔ بہرحال اس کے ظاہر سے بعض فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جماعت سے نماز چھوڑ دینا یا بالکل نماز چھوڑ دینا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا شخص کافر تو نہیں ہوگا لیکن سخت گناہگار ہوگا۔ لہٰذا اس حدیث پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو نماز چھوڑتے ہیں، جماعت چھوڑتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا اور کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یا منافقین نماز تو پڑھتے تھے اور جماعت میں بسا اوقات کاہلی اور سستی کرتے تھے، یا بعض منافقین ایسے تھے جو بالکل ہی جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسری روایت جس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا من سمع النداء ولم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ جس نے ندا سنی اور اس نے ندا کا یعنی وہ نہیں آیا نماز کے لیے، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ اس کی نماز نہیں مگر عذر کے ساتھ۔ یعنی ایسا شخص جو اذان کی آواز تو سنے اور نماز پڑھتا ہو، اپنے گھر پر پڑھتا ہو، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرتا ہو، کہا ایسا شخص جو ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے کہا ہے۔ تو اس پر فقہاء اور علماء نے یہ تعبیر اور تشریح فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز تو صحیح ہو جاتی ہے، کیونکہ دیگر روایات اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن وہ سخت گناہگار ہوتا ہے۔ عذر کے ساتھ اگر وہ گھر پر پڑھ رہا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے کہ فقہاء نے ترک جماعت کے آزار کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر پر جماعت قائم کرے، مسجد کی جماعت کو چھوڑ دے، تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی جو مکان یا منزل ہے وہ مسجد سے بہت ہی زیادہ دور ہے اور اس کو کوئی عذر لاحق ہے،
ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ منزل اور اس کا گھر جو ہے وہ مسجد کے بالکل پڑوس میں ہے، گھر کے قریب میں ہے یا محلے میں ہے، اور وہ پھر بھی اپنی مسجد کی جماعت کو ترک کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں ایک روایت جو مختلف محدثین نے بیان فرمائی ہے، جیسے کہ امام دہلوی نے بھی، امام حاکم نے، امام بیہقی اور دیگر محدثین نے بھی، اس کا متن اس طرح ہے: لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، قال الثوری فی حدیث قیل لعلی ومن جار المسجد. یعنی مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے سوا نہیں ہوتی. امام ثوری نے اسی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مسجد کا پڑوسی کون ہے؟ من جار المسجد، مسجد کا پڑوسی کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: من سمع النداء، جو ندا یعنی اذان سنے وہ مسجد کا پڑوسی ہے. تو اب لاؤڈ اسپیکر جو ہوتا ہے اس کی آواز کے علاوہ جو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دی جاتی ہے، اس کی آواز جہاں تک پہنچے گی وہ اس آواز کا جو ہے اعتبار کیا جائے گا. تو اس کی آواز مؤذن کی جہاں تک پہنچے گی تو ہر اس شخص کے لیے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو اور غیر مریض ہو، غیر معذور ہو، اس کے لیے مسجد کی جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے اور واجب ہے. اسی کی تشریح جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچے وہاں تک کے لوگوں کو مسجد میں آنا بہت ضروری ہے. وہ دور کے لوگ جہاں اذان نہ پہنچتی ہو ان کے لیے بھی مسجد آنا بہت بہتر ہے، مگر اتنی سختی نہیں جتنی کہ محلے کی مسجد کے لوگوں کے لیے سختی ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اذان کی آواز پہنچنے سے مراد آج کل کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں. یہ تو بہت دور تک پہنچ جاتی ہے، 2-2 کلومیٹر دور تک، اور بھی بہت زیادہ دور تک پہنچ سکتی ہے اگر اچھے کوالٹی کے مائک وغیرہ. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے، جب ان سے اسی طرح کے ایک سوال کیا، استفتاء کیا، تو فرمایا: مگر فرائض بے عذر قوی مقبول اگر حجرے میں پڑھے اور مسجد میں نہ آئے گناہ گار ہے، چند بار ایسا ہو تو فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے. لیکن وہ روایت جو ابھی میں نے مختلف محدثین کا ذکر کر کے بیان کی ہے حضرت علی کے طریق سے، اس پر حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی نے کلام کرتے ہوئے فرمایا: ضعیف عند اہل علم، کہ اہل علم کے نزدیک ضعیف ہے. لیکن اس کی مانوی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو گھر پر نماز پڑھتا ہے یہ اس کے لیے محمول کی جائے گی، اس پر محمول کی جائے گی کہ اس کی نماز تو صحیح ہو جائے گی، کیونکہ دیگر دلائل جو ہیں، دیگر احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے گناہ گار ہوگا. یعنی گھر پر نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد کی جماعت میں حاضر نہیں ہو رہا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا. اسی طرح جو ہے فقہائے اسلام میں سے بعض، جیسے غنیہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے یعنی جس کا گھر مسجد سے بہت دور ہو، قریب نہ ہو، اس کے لیے کہا وَإِن صَلَّى أَحَدٌ فِي بَيْتِهِ بِالْجَمَاعَةِ، اگر وہ کوئی شخص جو ہے اپنے گھر کے اندر جماعت قائم کرتا ہے، حصل لهم ثوابها، تو اس کا جماعت کا ثواب اس کو حاصل ہوگا. وَأَدْرَكُوا فَضْلَهَا، اور جماعت کی جو فضیلت ہے یعنی 27 درجے افضل ان کو حاصل ہو جائے گی جو جماعت سے گھر پہ نماز ادا کرتے ہیں، جن کا گھر مسجد سے بہت دور ہوتا ہے، مسجد کی آواز ان تک نہیں پہنچتی ہے. وَلَكِنْ لَمْ يَنَالُوا فَضْلَ الْجَمَاعَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لیکن ان کو جو جماعت کی، اس جماعت کی فضیلت ہے جو مسجد کے اندر قائم کی جاتی ہے، وہ فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ بیان کی لِزِيَادَةِ فضیلت المسجد، کیونکہ مسجد کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے، وَتَكْثِيرِ جَمَاعَتِهِ، اور مسجد کے اندر جماعت جو ہے زیادہ ہوتی ہیں، وَإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَام، اور اسی مسجد کی جماعت سے جو ہے اسلام کا شاعر کا اظہار ہوتا ہے. تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد میں جو نماز قائم ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، اگر محلے کا کوئی شخص اپنے محلے کے اندر اس مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر جماعت قائم کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ شخص گناہ گار ہوگا. اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد کی جماعت میں حاضر ہو. اور اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ مسجد کی جماعت میں قلت ہو یعنی کمی آئے اور میرے گھر کی جماعت میں کثرت ہو، تو یہ شخص بہت بڑا مجرم ہے، کیونکہ حکم یہی ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے.
اور ایسی مسجد جہاں پر قلیل تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہوں، بہت کم ہوں، اور پھر یہ اپنے گھر کے اندر جماعت قائم کرے اور بہت سارے لوگ اس کے گھر میں شامل ہو جاتے ہوں، مسجد کے اندر قلت جماعت کا اظہار ہوتا ہو، تو پھر یہ بھی شخص جو ہے مجرم ہے، اس کو چاہیے کہ مسجد کو آباد کرے۔ واللہ اعلم و رسول عالم۔